پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں، میڈیکل رپورٹس آئی ہیں، وہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جو ظاہری حالت جو ابتدائی طور پر ان کی بیٹی نے اور ڈاکٹر صاحب نے آ کے بتائی وہ بالکل اور ہے، جبکہ میڈیکل رپورٹس اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ ہمارے پاس معلومات ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بتاتا ہوں کہ صبح جب بشریٰ بی بی کو نکالا گیا بنی گالہ سے، یعنی کہ سب جیل سے، تو وہاں سے ان کو لے جائے گا شفا ہاسپٹل میں۔ تو سب سے پہلے صبح صبح وہاں پہ پہنچی پولیس اور تمام کی تمام سیکورٹی، سخت ترین انتظامات سیکورٹی کیے گئے تھے تاکہ کسی قسم کو کوئی ایکسیس نہ ہو۔ یہاں سے جب ان کو شفا میں لے جایا گیا تو میری بات ہوئی شفا ہاسپٹل، تو وہاں پہ بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ تقریباً رات کو ہی لیٹ نائٹ ہمیں بتا دیا گیا تھا اور جو شفا ہاسپٹل کی انتظامیہ کو کہ صبح وی آئی پی موومنٹ ہے، اس لیے اس کے اکارڈنگلی آپ نے ذرا رہنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبان کو رات کنوے کر دیا گیا تھا، تو صبح صبح یوں ہی تھا ہاسپٹل کے اندر جیسے کوئی کرفیو لگا ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے مجھے ہاسپٹل انتظامیہ کے کچھ لوگ نے بتایا کہ ایسے ہی تھا ماحول جیسے کرفیو لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہونے والا ہے، اور جہاں جہاں سے مخصوص راستے تھے وہ بالکل بلاک کر دیے گئے، اور جیسے کوئی روٹ لگتا ہے اس طریقے سے کیا گیا، اور کوریڈورز خالی کروا لیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ اضافی سیکورٹی پہنچ گئی، اور اس کے بعد وہاں پہ موبائل جو جہاں جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا، ایک تو وہاں سے خالی کروا لی گئی، لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد جہاں ان کا ٹیسٹ ہونا تھا وہاں پہ جتنا بھی عملہ تھا ان سے موبائل فون جو ہے وہ لے لیے گئے، تمام میڈیکل سٹاف تھا، پیرامیڈیکل تھا، ان سب سے موبائل فون جو ہے وہ لے لیے گئے۔ اور اس کے بعد جب ان کو لایا گیا تو پہلے ہی میں نے بتایا کہ کارڈن آف تھا سارا، تو کچھ ظاہر ہے پیسنجر وہاں پہ ہوتے ہیں، پیشنٹس ہوتے ہیں، اور پیشنٹس کے ساتھ کچھ لواحقین ہوتے ہیں، اور پھر بھی کہیں نہ کہیں سے یہ بھنک پڑ گئی، اور کیونکہ ادھر بشریٰ بی بی کو جب یہ پتا کہ تو فیملی کو بتانا تھا، فیملی کو بھی بتایا گیا، تو وہاں سے کچھ پھر بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا تھا۔ شفا ہاسپٹل کچھ لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے کوئی فوٹیج بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ ویڈیوز جو ہیں وہ کیمراز وہ موبائل فون ان سے لے لیے گئے جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، ایکسیس کسی کو نہیں دی گئی۔ پھر اسی دوران ان کی بیٹی پہنچی ہے بڑی مشکل سے، اور پھر انتظار پہنچوتا پر پہنچے ہیں، اور بشریٰ بی بی کے ساتھ ان کی بیٹی جو ہیں وہ پھر ڈاکٹر عاصم کو فوری طور پہ ان کو بھی بتا دیا گیا تھا، وہ پہنچے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، لیکن انہوں نے جو ساری چیزیں دیکھیں، بیٹی نے آ کے ساری بات بتا دی، اور ڈاکٹر عاصم نے انہوں نے کہا جی کہ میں یہ کسی سے کوئی شیئر نہیں کروں گا۔ وہ پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے بتایا ساری بات، اور عمران خان صاحب کو بتائی، اور انہوں نے میڈیا ٹاک نہیں کی۔ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے میڈیا ٹاک نہیں کی اور میڈیا میں کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب یہ ایک ہے مسئلہ، کیونکہ جو میڈیکل رپورٹس بعد میں آئیں، اس کے بعد جو ٹی وی چینلز پہ دکھائی گئیں اور چلوائی گئیں، اور ٹویٹس اور سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے پنجاب سے عظمہ بخاری اور طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو ٹویٹس آئیں، تو اس میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، جبکہ ہماری جو بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت بالکل اچھی نہیں ہے، حالت ان کی بالکل خراب ہے، اور جیسا انہوں نے بیٹی نے بیان کیا اور انتظار پنجھوتا نے بتایا، ایکچوئل وہی سچویشن ہے۔ زخم موجود ہیں، اور زخم بھی موجود ہیں، ان کی ظاہری حالت بھی کافی مخدوش ہے، اور وہ اپنے آپ کو وہ بہت زیادہ کمزور فیل کر رہی ہیں، اور انہوں نے وہ بہت زیادہ شور شرابہ نہیں کرتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے یہ بات ایک سے زیادہ ذرائع سے اور یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں، سرکار بھی ایڈمٹ کر رہی ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے ان میں کافی برداشت کا مادہ کافی زیادہ ہے، اور جو وہ زیادہ شور غوغا نہیں کرتی، تو بہت ہی صبر و تحمل سے وہ اپنے یہ دن جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں قید کے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، ضمنی الیکشن آج ہیں اور 21 نشستوں پر ہیں، پنجاب میں ہیں، تو تمام تر جھلو پھیرنے کا سارا انتظام کر لیا گیا ہے، اور بالکل وہی سچویشن ہے جو 8 فروری والے الیکشن سے پہلے کی تھی۔ ریٹرننگ آفیسر غائب ہیں، اور آپ کچھ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، کچھ امیدوار اپنا نقطہ نظر بیان بھی کر چکے ہیں، جس میں واضح طور پہ انہوں نے ویڈیوز بنا کے کہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ریٹرننگ افسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر غائب ہو گئے، کیونکہ پولنگ ایجنٹس کے نام دینے تھے، الیکشن کا پلان
ان سے حاصل کرنا تھا ساری انتظامات میں. امیدوار جو ہیں انہوں نے اس پلان کے مطابق پولنگ ایجنٹس کو نامینیٹ کرنا تھا. تو اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور عملہ غائب اور وہ پیچھے پیچھے اور جو ہے وہ عملہ غائب ہے, تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہوا. تو مطلب یہ بڑا واضح ہے کہ ان 21 سیٹوں کو بھی سیاسی زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, کیونکہ اگر عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو لاسٹ نائٹ جلسے دیکھے جائیں تو اس میں تو ہر چیز ہر طرف سے یہ بات واضح ہے. انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس آ چکی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بھکر میں الیکشن ہے, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور ایک دن قبل بے بنیاد بے شمار مقدمات درج کر دیے گئے ہیں مختلف حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف, ان کے امیدوار, پولنگ ایجنٹس اور ان کے جتنے بھی لائک مائنڈ ان کے خلاف. تو یہ تو ہو رہا ہے. پھر فوج جو ہے انہوں نے فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے اور فوج کی تعیناتی بھی عمل میں آ چکی ہے. تو ایک ضابطۂ اخلاق جاری کیا ہے الیکشن کمیشن نے پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکاروں کے لیے. ضابطۂ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ ضمنی انتخابات میں پولیس, پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکار سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. پولیس اور سیکورٹی اہلکار پہلے درجے میں فرائض سر انجام دیں گے, سول آرمڈ فورسز دوسرے, پاک فوج کے اہلکار تیسرے درجے میں فرائض سر انجام دیں گے. پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکاروں کی تعیناتی انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کے باہر کی جائے گی. پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکار پرامن انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں گے. پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکار ووٹنگ اور گنتی کے دوران غیر جانبدار رہیں گے. کسی بے ضابطگی کی صورت میں پاک فوج کے اہلکار پریزائڈنگ افسر کو مطلع کریں گے اور پریزائڈنگ افسر کے ایکشن نہ لینے پر پاک فوج کے اہلکار ریٹرننگ افسران کو بے ضابطگی سے آگاہ کریں گے. اور پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکار کسی ووٹر کو پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے سے نہیں روکیں گے. کسی صورت میں بھی پاک فوج اور آرمڈ فورسز کے اہلکار انتخابی عملے کے اختیارات ہاتھ میں نہیں لیں گے. پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکار بیلٹ پیپرز اور انتخابی سامان کو اپنی تحویل میں نہیں لیں گے. پریزائڈنگ افسر اور ریٹرننگ افسر کے اختیارات میں پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکار کسی صورت مداخلت نہیں کریں گے. کسی بے ضابطگی کی صورت میں پریزائڈنگ افسر کی اجازت کے بغیر از خود کوئی ایکشن نہیں لیں گے. ووٹوں کی گنتی کے دوران پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکار کوئی مداخلت نہیں کریں گے. یہ کیا گیا جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سخت انتظامات کر کے ایک اور بھی حکم جاری کیا گیا ہے اور وہ ہے کہ وفاقی حکومت نے سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے تعینات کی منظوری دی ہے اور دستے جو ہیں وہ کوئک رسپانس فورس کے طور پر استعمال ہوں گے اور سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے دوسرے اور تیسرے لیئر کے لیے استعمال کیے جائیں گے. اور سول آرمڈ فورسز کے اور پاکستان آرمی کے دستے آج سے 22 تک یعنی کہ 21 اور 22 2 دن 21 حلقوں میں دستیاب ہوں گے. اور وفاقی حکومت کی جانب سے منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے احکامات یہ جاری کیے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی حکومت کی ضمنی انتخابات میں سیکورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی تھی اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں میں انتخابات آج ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کام کر دیا گیا جی. اب یہ ساری صورتحال واضح کر دی گئی ہے لیکن یہ جو خاص طور پہ جو جاری کیے گئے جی ضابطۂ اخلاق جو جاری کیا گیا ہے تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دفعہ کہا گیا ہے فوجی افسران کو, اہلکاروں کو کہ آپ نے پولنگ کے پروسیس میں آپ نے کوئی مداخلت نہیں کرنی, آپ نے ساز و سامان کو ہاتھ نہیں لگانا, آپ نے کسی کو داخل ہونے سے نہیں روکنا پولنگ اسٹیشن میں, اور اگر کوئی بے ضابطگی ہوگی تو پھر آپ نے بتانا ہے. تو یہ جو سیکورٹی کی ذمہ داری ہے. تو اس میں یہ ضابطہ اخلاق اس سے پہلے 8 فروری کو یہ والا جاری نہیں کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب ذرا دیکھ لیں کہ اس کا مطلب کیا نکل سکتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس ضابطہ اخلاق کے مطابق عمل کیا جاتا ہے یا پھر نہیں کیا جاتا.